مارچ کی پہلی تاریخ 2026۔ نماز کے دوران قیام کی حالت میں ہاتھوں کے باندھنے سے متعلق جو مضامین، جو دروس، جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں، ان کا خلاصہ آج بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے نماز میں ہاتھ باندھنے کے بارے میں مستقل ایک درس نشر ہو چکا ہے۔ یہ مردوں سے متعلق قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے سے متعلق مضامین کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان کی اکثریت کا عمل یہ رہا ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھے جائیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ یاد رہے، ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بہت زیادہ نیچے ہاتھ لٹکا لیے جائیں جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے، بلکہ ناف سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ ناف سے بالکل ملا ہوا جو علاقہ ہے وہاں پر ہاتھ باندھے جائیں، ناف سے اتنے نیچے ہوں کہ تقریباً ناف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، بہت زیادہ نیچے نہ ہوں، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ملکوں میں لوگ ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2، ناف سے اوپر اور سینے سے نیچے۔ ناف سے اوپر اور سینے سے نیچے یہ بھی بعض ائمہ کے نزدیک سنت میں شامل ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، فوق السرۃ قلیلا وان کان تحت السرۃ فلا بأس۔ مسائل احمد میں یہ لکھا ہوا ہے، ناف سے تھوڑا اوپر کر کے ہاتھوں کو باندھنا اچھا ہے، اگر ناف سے نیچے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک باب قائم کیا ہے، تحت صدرہ فوق سرتہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم، تحت صدرہ فوق سرتہ، سینے سے نیچے اور ناف کے اوپر یعنی درمیان میں۔ نمبر 3، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ تمام ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ روایات سے اس عمل کی تائید نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر جو روایت پیش کی جاتی ہے، علماء اصول حدیث نے اور ائمہ و فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 4، بلاد حرمین شریفین سعودی عرب کے اکثر مشائخ اور اکثر علماء کا یہی فرمانا ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھے جائیں یا ناف سے تھوڑا اوپر کر کے باندھے جائیں۔ حرمین شریفین کے ائمہ کو آپ دیکھیے، ناف سے اوپر، سینے سے نیچے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ مذہب حنبلی کا یہی فتویٰ ہے۔ شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور فضیلت الشیخ عبدالسلام شویعر حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اس سے قبل ہم نقل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نصیب